السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹو چینل دارالحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کانوں میں سیٹی کی آواز یا شور کیوں ہوتا ہے اور یہ کتنا خطرناک ہے۔ کانوں میں سیٹی کی آواز کا بجنا یا کوئی اور شور کسی ایک یا دونوں کانوں میں سنائی دینا میڈیکل سائنس میں ٹینائٹس کہلاتا ہے۔ یہ شور بیرونی آوازوں کی وجہ سے سنائی نہیں دیتا، نہ ہی دوسرے افراد اسے سن رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایک بیماری ہے جو عام طور پر 15 سے 20% افراد کو متاثر کرتی ہے، جن میں زیادہ تر عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں۔ کانوں میں بجنے والی یہ آواز کئی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جن میں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ سماعت میں کمی، کان میں زخم یا کوئی اور خرابی، اور اسی طریقے سے سرکولیٹنگ سسٹم کی خرابی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس بیماری سے صحت کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اور اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دارالحکمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو اسی قسم کی ہماری مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک، کانوں میں شور یا آواز کی جانب۔ سب سے پہلے ہم اگر بات کریں ٹینائٹس کی علامات کی تو عام طور پر اس کی علامات میں کانوں میں رنگ بجتی ہے، شور سنائی دیتا ہے یا کوئی وسل سنائی دیتی ہے، لیکن اس رنگ کے ساتھ کانوں میں اور آوازیں بھی سنائی دے سکتی ہیں، جیسے بھنبھناہٹ، گرج، کلک کی آواز، گنگناہٹ یا کوئی اور ناگوار آواز جس کا باہر سے کوئی تعلق نہ ہو۔ عام طور پر ان آوازوں کو سننے والے ان آوازوں کو خود ہی سن رہے ہوتے ہیں اور دوسرے افراد یہ آوازیں نہیں سن پاتے۔ کان میں بجنے والی یہ آوازیں کبھی آہستہ اور کبھی اتنا اونچا سنائی دیتی ہیں کہ کسی اور چیز پہ توجہ دینا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ آوازیں مستقل بھی ہو سکتی ہیں اور دن کے مختلف اوقات میں سنائی دینا بند بھی ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ آواز دل کی دھڑکن کے ساتھ بجنا شروع کر دیتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس کان کے معائنے کے لیے حاضر ہونا چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور یہ دل کے دھڑکن کے ساتھ جو آواز بجتی ہے یہ آواز بعض اوقات ڈاکٹر چیک اپ کے دوران خود بھی سنتا ہے۔ تو چلیے میں عرض کرتا ہوں کہ کانوں میں سیٹی بجنے کی عام وجوہات کیا ہیں۔ بہت سے لوگوں میں ٹینائٹس پیدا ہونے کی عام وجوہات یہ ہیں۔ کانوں کے اندر باریک بیریسلز ہوتے ہیں۔ جب کوئی بھی آواز کانوں میں داخل ہوتی ہے تو اس کی لہروں سے یہ بیر سیلز حرکت کرتے ہیں، جس سے الیکٹریکل سگنلز پیدا ہوتے ہیں جو دماغ کو پہنچتے ہیں تو اسے آواز سنائی دیتی ہے۔ اگر یہ بیر سیلز ٹوٹ جائیں یا ٹیڑھے ہو جائیں تو اس سے کان میں مختلف الیکٹریکل پلیسز پیدا ہونا شروع کر دیتی ہیں، جس سے کان میں سیٹی جیسی آواز بجنا شروع کر دیتی ہے۔ ایسا عام طور پر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ شور میں رہنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ کان میں جمی ہوئی میل یا کوئی انفیکشن بھی یہ آواز پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ کان میں جب میل جم جائے تو اس سے کان کا پریشر متاثر ہوتا ہے اور سیٹی جیسی آواز پیدا ہوتی ہے۔ سر یا گردن میں چوٹ لگنے سے بھی یہ آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن اس صورت میں یہ آواز کسی ایک کان کو متاثر کرتی ہے۔ کچھ ایلوپیتھی میڈیسن بھی کانوں میں اس طرح کا شور پیدا کر دیتی ہیں، خاص طور پر اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن۔ جب آپ یہ ادویات کھانا بند کرتے ہیں تو کان خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان وجوہات کے علاوہ کوئی دائمی بیماری یا انجری وغیرہ بھی کبھی کبھار کانوں کو اس طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ ان بیماریوں میں خون لے جانے والی رگوں کا خراب ہونا، کان کی ہڈی کا بدلنا، کانوں کی دیگر بیماریاں بھی شامل ہیں۔ کانوں میں بجنے والی یہ آوازیں روزمرہ زندگی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ ان آوازوں کے ساتھ ساتھ آپ مزید علامات بھی محسوس کر سکتے ہیں، جن میں تھکاوٹ،
ذہنی تناؤ، نیند میں خرابی، توجہ میں کمی، یادداشت کی کمزوری، ڈپریشن، انگزائٹی، سر درد اور کام کرنے میں دشواری وغیرہ شامل ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سچویشن میں ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے؟ بہت سے لوگ ان آوازوں پر توجہ نہیں دیتے، لیکن اگر آپ کی روزمرہ زندگی ان آوازوں سے متاثر ہو رہی ہے، یا آپ کی سماعت میں کمی آ رہی ہے، یا آپ انگزائٹی اور ڈپریشن محسوس کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے یہ آوازیں آنا ختم ہو جاتی ہیں، یا ان آوازوں کو ماسک کر دیا جاتا ہے، جس سے یہ سنائی دینا بند ہو جاتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ۔ دارالحکمت سے شبیر احمد کو اجازت دیجئے، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔